تنہا اکیلی ہوں میں ایک پہیلی ہوں. فکر والی کوئی بات نہیں ہے، اس حالت میں ایسے ہو جاتا ہے. آپ بس ان کے کھانے پینے کا خیال رکھیں. مائرہ کیا ہوا تمہیں؟ تم ٹھیک ہو؟ تمہیں کیسے پتا چلا میں یہاں ہوں؟ سرفراز بھائی ٹھیک، شادی ہو گئی ان کی؟ اور جہاں آ رہا تو مر گئی. جہاں آ رہا نہیں مر سکتی. 1 سال پہلے اس کے شوہر کا فون آیا تھا کہ آپ کے فائدے کی بات کر رہا ہوں. میں ڈھونڈوں گا اسے. میرا بھلا آپ سے کیا رشتہ؟ جہاں آرا اصل میں کیسی ہے؟ میرے مرنے پہ تو آئے گی نا. کیا پتا آپ کے مرنے سے پہلے مر جاؤں. یہی تو ایک معمہ ہے. لوگ الٹی سیدھی باتیں کرتے ہیں. جتنے منہ اتنی باتیں. دوستو، ڈرامہ سیریل معمہ اب کافی زیادہ دلچسپ بن چکا ہے. اب جیسے جیسے ڈرامہ آگے بڑھ رہا ہے تو یہ جو جہاں آرا ہے اس کا ماضی بھی دکھایا جا رہا ہے کہ اس کے ساتھ کیا کیا ہو رہا ہے، اور اس کا جو شوہر تھا وہ جیل میں سڑ رہا ہے اور اس پر قتل کرنے کا الزام لگایا گیا ہے. اور اسی وجہ سے جہاں آرا کافی زیادہ اب پریشان رہنے لگی ہے جب سے اسے پتہ چلا ہے کہ ماہرہ ماں بننے والی ہے. تب اسے یاد آتا ہے کہ جب اس نے یہ خوشخبری اپنے شوہر کو سنائی تھی تو اس نے اسے کتنا مارا تھا اور یہی کہا تھا کہ آخر یہ بچہ ہے کس کا، اگر لڑکا ہے تو ٹھیک ہے، اگر لڑکی ہے تو مجھے نہیں چاہیے. جس کے بعد اب جہاں آرا یہ جاننا چاہ رہی تھی کہ آخر یہ ماہرہ جو ہے وہ وفادار ہے اپنے شوہر جنید کے ساتھ یا نہیں. جس کے بعد وہ اس کے کچھ ٹیسٹ وغیرہ کرتی ہے، ایک لڑکے کو اس کے گھر بھیج کر دیکھتی ہے، اور پھر پتہ چل جاتا ہے جہاں آرا کو کہ ماہرہ جنید کے علاوہ کسی اور پر بھروسہ نہیں کرتی ہے. لیکن جہاں تک بات ہے جنید کی، وہ تو آج بھی ماہرہ کے ساتھ ٹائم پاس ہی کر رہا ہے اور وہ جہاں آرا سے ملنے کی خواہشات بھی کر رہا ہے. اور اس وجہ سے جہاں آرا کو کافی زیادہ دکھ ہوتا ہے کہ آخر جنید ماہرہ کے ساتھ ایسا کیوں کر رہا ہے، اسے دھوکہ کیوں دے رہا ہے. ادھر ماہرہ کی طبیعت خراب ہو گئی تھی تو جہاں آرا اسے ہاسپٹل لے کر جاتی ہے اور جنید کو بھی کال کر کر وہیں بلوا لیتی ہے. وہاں پر جنید فوراً آ جاتا ہے اور وہ کہتا ہے ماہرہ تم ٹھیک تو ہو، تمہیں کیا ہوا ہے؟ ماہرہ کہتی ہے جنید تم یہاں کیسے آئے، تمہیں کس نے بتایا؟ یہ سن کر جنید گھبرا جاتا ہے. جس کے بعد جہاں آرا کہتی ہے کہ میں نے بلایا ہے جنید کو. یہ سن کر چونک جاتی ہے ماہرہ اور وہ کہتی ہے جہاں آرا میڈم آخر آپ کے پاس جنید کا نمبر کیسے آیا؟ جس کے بعد جہاں آرا کہتی ہے کہ میں گھر میں جب بھی کرایہ دار رکھتی ہوں نا اس کی ساری معلومات رکھتی ہوں تاکہ آگے چل کر کوئی مجھے مسئلہ نہ ہو، آخر میں اکیلی عورت ہوں نا. یہ سن کر ماہرہ کو تسلی ہو جاتی ہے کہ جہاں آرا ایک اچھی عورت ہے. جس کے بعد جہاں آرا جب یہاں روم سے باہر آتی ہے تو وہاں پر
ایک بوڑھے انکل اور ایک انٹی انہیں ویل چیئر میں لے کر جا رہی تھیں، جس کے بعد ماہرہ ان انٹی کے کندھے پر ہاتھ رکھ لیتی ہے۔ یہ دیکھ کر وہ انٹی کافی زیادہ خوش ہوتی ہیں جہاں آرا کو دیکھ کر، کیونکہ یہ جو دو بوڑھے لوگ تھے یہ کوئی اور نہیں بلکہ یہ جہاں آرا کے سگے ماں باپ ہیں۔ جس کے بعد اس کی ماں کہتی ہے، جہاں آرا تم زندہ ہو، تمہارے شوہر نے تو ہمیں کہا تھا کہ تم مر گئی ہو۔ یہ سن کر جہاں آرا کہتی ہے کہ آپ کی بیٹی تو کب کی مر چکی ہے، اور یہ جو عورت آپ کے سامنے کھڑی ہے یہ کوئی اور ہی جہاں آرا ہے۔ یہ سن کر اس کی ماں کہتی ہے، بیٹا تم میرے مرنے پر تو آؤ گی نا؟ تو جہاں آرا کہتی ہے، کیا پتہ اماں کہ آپ کے مرنے سے پہلے میں ہی اس دنیا سے چلی جاؤں۔ یہ سن کر اس کی ماں رونے لگتی ہے۔ دوسری طرف آسیہ کے ہاتھ وہ پیسے لگ گئے تھے جو اس عاشق کو دیے گئے تھے، کیونکہ ذیشان یہی چاہتا تھا کہ پتہ لگوایا جائے کہ آخر جہاں آرا اپنے کرایہ داروں کے ساتھ کیا کرتی ہے۔ اسے جہاں آرا کے خلاف کوئی ثبوت چاہیے تھا۔ جس کے بعد آسیہ کا جو شوہر تھا وہ بھی وہاں پر آ جاتا ہے اور وہ دیکھ لیتا ہے کہ اس کی بیوی نے اس کی کمائی دیکھ لی ہے کہ آخر یہ پیسے آ کہاں سے رہے ہیں۔ وہ پوچھتی ہے آسیہ کہ یہ پیسے کہاں سے آئے ہیں۔ یہ سن کر وہ عاشق کافی زیادہ گھبرا جاتا ہے اور وہ بہانے بنانے لگتا ہے۔ تو دوستو آپ کو کیا لگ رہا ہے، کیا آسیہ کو پتہ چل جائے گا کہ اس کا شوہر جہاں آرا کی جاسوسی کروا رہا ہے؟ اپنی قیمتی رائے سے ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور آگاہ کیجیے گا اور ہمارے چینل ریئلٹی ریویو کو ضرور سبسکرائب بھی کر دیے گا۔ دوستو ڈرامہ سیریل معمہ اب کافی زیادہ دلچسپ بن چکا ہے۔ اب جیسے جیسے ڈرامہ آگے بڑھ رہا ہے تو یہ جو جہاں آرا ہے اس کا ماضی بھی دکھایا جا رہا ہے کہ اس کے ساتھ کیا کیا ہو رہا ہے، اور اس کا جو شوہر تھا وہ جیل میں سڑ رہا ہے اور اس پر قتل کرنے کا الزام لگایا گیا ہے، اور اسی وجہ سے جہاں آرا کافی زیادہ اب پریشان رہنے لگی ہے جب سے اسے پتہ چلا ہے کہ ماہرہ ماں بننے والی ہے۔ تب اسے یاد آتا ہے کہ جب اس نے یہ خوشخبری اپنے شوہر کو سنائی تھی تو اس نے اسے کتنا مارا تھا اور یہی کہا تھا کہ آخر یہ بچہ ہے کس کا، اگر لڑکا ہے تو ٹھیک ہے، اگر لڑکی ہے تو مجھے نہیں چاہیے۔ جس کے بعد اب جہاں آرا یہ جاننا چاہ رہی تھی کہ آخر یہ ماہرہ جو ہے وہ وفادار ہے اپنے شوہر جنید کے ساتھ یا نہیں۔ جس کے بعد وہ اس کے کچھ ٹیسٹ وغیرہ کرتی ہے، ایک لڑکے کو اس کے گھر بھیج کر دیکھتی ہے اور پھر پتہ چل جاتا ہے جہاں آرا کو کہ ماہرہ جنید کے علاوہ کسی اور پر بھروسہ نہیں کرتی ہے، لیکن جہاں تک بات ہے جنید کی، وہ تو آج بھی ماہرہ کے ساتھ ٹائم پاس ہی کر رہا ہے اور وہ جہاں آرا سے ملنے کی خواہشات بھی کر رہا ہے، اور اس وجہ سے جہاں آرا کو کافی زیادہ دکھ ہوتا ہے کہ آخر جنید ماہرہ کے ساتھ ایسا کیوں کر رہا ہے، اسے دھوکہ کیوں دے رہا ہے۔ ادھر ماہرہ کی طبیعت خراب ہو گئی تھی تو جہاں آرا اسے ہاسپٹل لے کر جاتی ہے اور جنید کو بھی کال کر کر وہیں بلوا لیتی ہے۔ وہاں پر جنید فوراً آ جاتا ہے اور وہ کہتا ہے، ماہرہ تم ٹھیک تو ہو، تمہیں کیا ہوا ہے؟ ماہرہ کہتی ہے، جنید تم یہاں کیسے آئے، تمہیں کس نے بتایا؟ یہ سن کر جنید گھبرا جاتا ہے۔ جس کے بعد جہاں آرا کہتی ہے کہ میں نے بلایا ہے جنید کو۔ یہ سن کر چونک جاتی ہے ماہرہ اور وہ کہتی ہے، جہاں آرا میڈم آخر آپ کے پاس جنید کا نمبر کیسے آیا؟ جس کے بعد جہاں آرا کہتی ہے کہ میں گھر میں جب بھی کرایہ دار رکھتی ہوں نا، اس کی ساری معلومات رکھتی ہوں تاکہ آگے چل کر کوئی مجھے
مسئلہ نہ ہو، آخر میں اکیلی عورت ہوں نا۔ یہ سن کر ماہرہ کو تسلی ہو جاتی ہے کہ جہاں آرا ایک اچھی عورت ہے۔ جس کے بعد جہاں آرا جب یہاں روم سے باہر آتی ہے تو وہاں پر ایک بوڑھے انکل اور ایک انٹی انہیں ویل چیئر میں لے کر جا رہی تھیں۔ جس کے بعد ماہرہ ان انٹی کے کندھے پر ہاتھ رکھ لیتی ہے۔ یہ دیکھ کر وہ انٹی کافی زیادہ خوش ہوتی ہیں جہاں آرا کو دیکھ کر، کیونکہ یہ جو دو بوڑھے لوگ تھے یہ کوئی اور نہیں بلکہ یہ جہاں آرا کے سگے ماں باپ ہیں۔ جس کے بعد اس کی ماں کہتی ہے، جہاں آرا تم زندہ ہو، تمہارے شوہر نے تو ہمیں کہا تھا کہ تم مر گئی ہو۔ یہ سن کر جہاں آرا کہتی ہے کہ آپ کی بیٹی تو کب کی مر چکی ہے، اور یہ جو عورت آپ کے سامنے کھڑی ہے یہ کوئی اور ہی جہاں آرا ہے۔ یہ سن کر اس کی ماں کہتی ہے، بیٹا تم میرے مرنے پر تو آؤ گی نا؟ تو جہاں آرا کہتی ہے، کیا پتہ اماں کہ آپ کے مرنے سے پہلے میں ہی اس دنیا سے چلی جاؤں۔ یہ سن کر اس کی ماں رونے لگتی ہے۔ دوسری طرف آسیہ کے ہاتھ وہ پیسے لگ گئے تھے جو اس عاشق کو دیے گئے تھے، کیونکہ ذیشان یہی چاہتا تھا کہ پتہ لگوایا جائے کہ آخر جہاں آرا اپنے کرایہ داروں کے ساتھ کیا کرتی ہے۔ اسے جہاں آرا کے خلاف کوئی ثبوت چاہیے تھا۔ جس کے بعد آسیہ کا جو شوہر تھا وہ بھی وہاں پر آ جاتا ہے اور وہ دیکھ لیتا ہے کہ اس کی بیوی نے اس کی کمائی دیکھ لی ہے کہ آخر یہ پیسے آ کہاں سے رہے ہیں۔ وہ پوچھتی ہے آسیہ کہ یہ پیسے کہاں سے آئے ہیں۔ یہ سن کر وہ عاشق کافی زیادہ گھبرا جاتا ہے اور وہ بہانے بنانے لگتا ہے۔ تو دوستو آپ کو کیا لگ رہا ہے، کیا آسیہ کو پتہ چل جائے گا کہ اس کا شوہر جہاں آرا کی جاسوسی کروا رہا ہے؟ اپنی قیمتی رائے سے ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور آگاہ کیجیے گا اور ہمارے چینل ریئلٹی ریویو کو ضرور سبسکرائب بھی کر دیے گا۔ دوستو ڈرامہ سیریل مومما اب کافی زیادہ دلچسپ بن چکا ہے۔ اب جیسے جیسے ڈرامہ آگے بڑھ رہا ہے تو یہ جو جہاں آرا ہے اس کا ماضی بھی دکھایا جا رہا ہے کہ اس کے ساتھ کیا کیا ہو رہا ہے، اور اس کا جو شوہر تھا وہ جیل میں سڑ رہا ہے اور اس پر قتل کرنے کا الزام لگایا گیا ہے، اور اسی وجہ سے جہاں آرا کافی زیادہ اب پریشان رہنے لگی ہے جب سے اسے پتہ چلا ہے کہ ماہرہ ماں بننے والی ہے۔ تب اسے یاد آتا ہے کہ جب اس نے یہ خوشخبری اپنے شوہر کو سنائی تھی تو اس نے اسے کتنا مارا تھا اور یہی کہا تھا کہ آخر یہ بچہ ہے کس کا، اگر لڑکا ہے تو ٹھیک ہے، اگر لڑکی ہے تو مجھے نہیں چاہیے۔ جس کے بعد اب جہاں آرا یہ جاننا چاہ رہی تھی کہ آخر یہ ماہرہ جو ہے وہ وفادار ہے اپنے شوہر جنید کے ساتھ یا نہیں۔ جس کے بعد وہ اس کے کچھ ٹیسٹ وغیرہ کرتی ہے، ایک لڑکے کو اس کے گھر بھیج کر دیکھتی ہے اور پھر پتہ چل جاتا ہے جہاں آرا کو کہ ماہرہ جنید کے علاوہ کسی اور پر بھروسہ نہیں کرتی ہے۔ لیکن جہاں تک بات ہے جنید کی، وہ تو آج بھی ماہرہ کے ساتھ ٹائم پاس ہی کر رہا ہے اور وہ جہاں آرا سے ملنے کی خواہشات بھی کر رہا ہے، اور اس وجہ سے جہاں آرا کو کافی زیادہ دکھ ہوتا ہے کہ آخر جنید ماہرہ کے ساتھ ایسا کیوں کر رہا ہے، اسے دھوکہ کیوں دے رہا ہے۔ ادھر ماہرہ کی طبیعت خراب ہو گئی تھی تو جہاں آرا اسے ہاسپٹل لے کر جاتی ہے اور جنید کو بھی کال کر کر وہیں بلوا لیتی ہے۔ وہاں پر جنید فوراً آ جاتا ہے اور وہ کہتا ہے، ماہرہ تم ٹھیک تو ہو، تمہیں کیا ہوا ہے؟ ماہرہ کہتی ہے، جنید تم یہاں کیسے آئے، تمہیں کس نے بتایا؟ یہ سن کر جنید گھبرا جاتا ہے۔ جس کے بعد جہاں آرا کہتی ہے کہ میں نے بلایا ہے جنید کو۔ یہ سن کر چونک جاتی ہے
ماہرہ، اور وہ کہتی ہے جہاں آرا میڈم آخر آپ کے پاس جنید کا نمبر کیسے آیا؟ جس کے بعد جہاں آرا کہتی ہے کہ میں گھر میں جب بھی کرایہ دار رکھتی ہوں نا، اس کی ساری معلومات رکھتی ہوں تاکہ آگے چل کر کوئی مجھے مسئلہ نہ ہو، آخر میں اکیلی عورت ہوں نا۔ یہ سن کر ماہرہ کو تسلی ہو جاتی ہے کہ جہاں آرا ایک اچھی عورت ہے۔ جس کے بعد جہاں آرا جب یہاں روم سے باہر آتی ہے تو وہاں پر ایک بوڑھے انکل اور ایک انٹی انہیں ویل چیئر میں لے کر جا رہی تھیں۔ جس کے بعد ماہرہ ان انٹی کے کندھے پر ہاتھ رکھ لیتی ہے۔ یہ دیکھ کر وہ انٹی کافی زیادہ خوش ہوتی ہیں جہاں آرا کو دیکھ کر، کیونکہ یہ جو دو بوڑھے لوگ تھے یہ کوئی اور نہیں بلکہ یہ جہاں آرا کے سگے ماں باپ ہیں۔ جس کے بعد اس کی ماں کہتی ہے جہاں آرا تم زندہ ہو، تمہارے شوہر نے تو ہمیں کہا تھا کہ تم مر گئی ہو۔ یہ سن کر جہاں آرا کہتی ہے کہ آپ کی بیٹی تو کب کی مر چکی ہے، اور یہ جو عورت آپ کے سامنے کھڑی ہے یہ کوئی اور ہی جہاں آرا ہے۔ یہ سن کر اس کی ماں کہتی ہے بیٹا تم میرے مرنے پر تو آؤ گی نا؟ تو جہاں آرا کہتی ہے کیا پتہ اماں کہ آپ کے مرنے سے پہلے میں ہی اس دنیا سے چلی جاؤں۔ یہ سن کر اس کی ماں رونے لگتی ہے۔ دوسری طرف آسیہ کے ہاتھ وہ پیسے لگ گئے تھے جو اس عاشق کو دیے گئے تھے، کیونکہ ذیشان یہی چاہتا تھا کہ پتہ لگوایا جائے کہ آخر جہاں آرا اپنے کرایہ داروں کے ساتھ کیا کرتی ہے۔ اسے جہاں آرا کے خلاف کوئی ثبوت چاہیے تھا۔ جس کے بعد آسیہ کا جو شوہر تھا وہ بھی وہاں پر آ جاتا ہے اور وہ دیکھ لیتا ہے کہ اس کی بیوی نے اس کی کمائی دیکھ لی ہے کہ آخر یہ پیسے آ کہاں سے رہے ہیں۔ وہ پوچھتی ہے آسیہ کہ یہ پیسے کہاں سے آئے ہیں۔ یہ سن کر وہ عاشق کافی زیادہ گھبرا جاتا ہے اور وہ بہانے بنانے لگتا ہے۔ تو دوستو آپ کو کیا لگ رہا ہے؟ کیا آسیہ کو پتہ چل جائے گا کہ اس کا شوہر جہاں آرا کی جاسوسی کروا رہا ہے؟ اپنی قیمتی رائے سے ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور آگاہ کیجیے گا اور ہمارے چینل ریئلٹی ریویو کو ضرور سبسکرائب بھی کر دیے گا۔ دوستو ڈرامہ سیریل معمہ اب کافی زیادہ دلچسپ بن چکا ہے۔ اب جیسے جیسے ڈرامہ آگے بڑھ رہا ہے تو یہ جو جہاں آرا ہے اس کا ماضی بھی دکھایا جا رہا ہے کہ اس کے ساتھ کیا کیا ہو رہا ہے، اور اس کا جو شوہر تھا وہ جیل میں سڑ رہا ہے اور اس پر قتل کرنے کا الزام لگایا گیا ہے، اور اسی وجہ سے جہاں آرا کافی زیادہ اب پریشان رہنے لگی ہے جب سے اسے پتہ چلا ہے کہ ماہرہ ماں بننے والی ہے۔ تب اسے یاد آتا ہے کہ جب اس نے یہ خوشخبری اپنے شوہر کو سنائی تھی تو اس نے اسے کتنا مارا تھا اور یہی کہا تھا کہ آخر یہ بچہ ہے کس کا، اگر لڑکا ہے تو ٹھیک ہے، اگر لڑکی ہے تو مجھے نہیں چاہیے۔ جس کے بعد اب جہاں آرا یہ جاننا چاہ رہی تھی کہ آخر یہ ماہرہ جو ہے وہ وفادار ہے اپنے شوہر جنید کے ساتھ یا نہیں۔ جس کے بعد وہ اس کے کچھ ٹیسٹ وغیرہ کرتی ہے، ایک لڑکے کو اس کے گھر بھیج کر دیکھتی ہے اور پھر پتہ چل جاتا ہے جہاں آرا کو کہ ماہرہ جنید کے علاوہ کسی اور پر بھروسہ نہیں کرتی ہے، لیکن جہاں تک بات ہے جنید کی، وہ تو آج بھی ماہرہ کے ساتھ ٹائم پاس ہی کر رہا ہے اور وہ جہاں آرا سے ملنے کی خواہشات بھی کر رہا ہے، اور اس وجہ سے جہاں آرا کو کافی زیادہ دکھ ہوتا ہے کہ آخر جنید ماہرہ کے ساتھ ایسا کیوں کر رہا ہے، اسے دھوکہ کیوں دے رہا ہے۔ ادھر ماہرہ کی طبیعت خراب ہو گئی تھی تو جہاں آرا اسے ہاسپٹل لے کر جاتی ہے اور جنید کو بھی کال کر کر وہیں بلوا لیتی ہے۔ وہاں پر جنید فوراً آ جاتا ہے اور وہ کہتا ہے
ماہرہ تم ٹھیک تو ہو؟ تمہیں کیا ہوا ہے؟ ماہرہ کہتی ہے جنید تم یہاں کیسے آئے؟ تمہیں کس نے بتایا؟ یہ سن کر جنید گھبرا جاتا ہے، جس کے بعد جہاں آرا کہتی ہے کہ میں نے بلایا ہے جنید کو۔ یہ سن کر چونک جاتی ہے ماہرہ اور وہ کہتی ہے جہاں آرا میڈم آخر آپ کے پاس جنید کا نمبر کیسے آیا؟ جس کے بعد جہاں آرا کہتی ہے کہ میں گھر میں جب بھی کرایہ دار رکھتی ہوں نا، اس کی ساری معلومات رکھتی ہوں تاکہ آگے چل کر کوئی مجھے مسئلہ نہ ہو، آخر میں اکیلی عورت ہوں نا۔ یہ سن کر ماہرہ کو تسلی ہو جاتی ہے کہ جہاں آرا ایک اچھی عورت ہے۔ جس کے بعد جہاں آرا جب یہاں روم سے باہر آتی ہے تو وہاں پر ایک بوڑھے انکل اور ایک انٹی انہیں ویل چیئر میں لے کر جا رہی تھیں، جس کے بعد ماہرہ ان انٹی کے کندھے پر ہاتھ رکھ لیتی ہے۔ یہ دیکھ کر وہ انٹی کافی زیادہ خوش ہوتی ہیں جہاں آرا کو دیکھ کر، کیونکہ یہ جو دو بوڑھے لوگ تھے یہ کوئی اور نہیں بلکہ یہ جہاں آرا کے سگے ماں باپ ہیں۔ جس کے بعد اس کی ماں کہتی ہے جہاں آرا تم زندہ ہو، تمہارے شوہر نے تو ہمیں کہا تھا کہ تم مر گئی ہو۔ یہ سن کر جہاں آرا کہتی ہے کہ آپ کی بیٹی تو کب کی مر چکی ہے، اور یہ جو عورت آپ کے سامنے کھڑی ہے یہ کوئی اور ہی جہاں آرا ہے۔ یہ سن کر اس کی ماں کہتی ہے بیٹا تم میرے مرنے پر تو آؤ گی نا؟ تو جہاں آرا کہتی ہے کیا پتہ اماں کہ آپ کے مرنے سے پہلے میں ہی اس دنیا سے چلی جاؤں۔ یہ سن کر اس کی ماں رونے لگتی ہے۔ دوسری طرف آسیہ کے ہاتھ وہ پیسے لگ گئے تھے جو اس عاشق کو دیے گئے تھے، کیونکہ ذیشان یہی چاہتا تھا کہ پتہ لگوایا جائے کہ آخر جہاں آرا اپنے کرایہ داروں کے ساتھ کیا کرتی ہے۔ اسے جہاں آرا کے خلاف کوئی ثبوت چاہیے تھا۔ جس کے بعد آسیہ کا جو شوہر تھا وہ بھی وہاں پر آ جاتا ہے اور وہ دیکھ لیتا ہے کہ اس کی بیوی نے اس کی کمائی دیکھ لی ہے کہ آخر یہ پیسے آ کہاں سے رہے ہیں۔ وہ پوچھتی ہے آسیہ کہ یہ پیسے کہاں سے آئے ہیں۔ یہ سن کر وہ عاشق کافی زیادہ گھبرا جاتا ہے اور وہ بہانے بنانے لگتا ہے۔ تو دوستو آپ کو کیا لگ رہا ہے؟ کیا آسیہ کو پتہ چل جائے گا کہ اس کا شوہر جہاں آرا کی جاسوسی کروا رہا ہے؟ اپنی قیمتی رائے سے ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور آگاہ کیجیے گا اور ہمارے چینل ریئلٹی ریویو کو ضرور سبسکرائب بھی کر دیے گا۔ دوستو ڈرامہ سیریل موما اب کافی زیادہ دلچسپ بن چکا ہے۔ اب جیسے جیسے ڈرامہ آگے بڑھ رہا ہے تو یہ جو جہاں آرا ہے اس کا ماضی بھی دکھایا جا رہا ہے کہ اس کے ساتھ کیا کیا ہو رہا ہے، اور اس کا جو شوہر تھا وہ جیل میں سڑ رہا ہے اور اس پر قتل کرنے کا الزام لگایا گیا ہے، اور اسی وجہ سے جہاں آرا کافی زیادہ اب پریشان رہنے لگی ہے جب سے اسے پتہ چلا ہے کہ ماہرہ ماں بننے والی ہے۔ تب اسے یاد آتا ہے کہ جب اس نے یہ خوشخبری اپنے شوہر کو سنائی تھی تو اس نے اسے کتنا مارا تھا اور یہی کہا تھا کہ آخر یہ بچہ ہے کس کا؟ اگر لڑکا ہے تو ٹھیک ہے، اگر لڑکی ہے تو مجھے نہیں چاہیے۔ جس کے بعد اب جہاں آرا یہ جاننا چاہ رہی تھی کہ آخر یہ ماہرہ جو ہے وہ وفادار ہے اپنے شوہر جنید کے ساتھ یا نہیں۔ جس کے بعد وہ اس کے کچھ ٹیسٹ وغیرہ کرتی ہے، ایک لڑکے کو اس کے گھر بھیج کر دیکھتی ہے اور پھر پتہ چل جاتا ہے جہاں آرا کو کہ ماہرہ جنید کے علاوہ کسی اور پر بھروسہ نہیں کرتی ہے۔ لیکن جہاں تک بات ہے جنید کی، وہ تو آج بھی ماہرہ کے ساتھ ٹائم پاس ہی کر رہا ہے اور وہ جہاں آرا سے ملنے کی خواہشات بھی کر رہا ہے، اور اس وجہ سے جہاں آرا کو کافی زیادہ دکھ ہوتا ہے کہ آخر
جنید ماہرہ کے ساتھ ایسا کیوں کر رہا ہے؟ اسے دھوکہ کیوں دے رہا ہے؟ ادھر ماہرہ کی طبیعت خراب ہو گئی تھی تو جہاں آرا اسے ہاسپٹل لے کر جاتی ہے اور جنید کو بھی کال کر کر وہیں بلوا لیتی ہے۔ وہاں پر جنید فوراً آ جاتا ہے اور وہ کہتا ہے ماہرہ تم ٹھیک تو ہو، تمہیں کیا ہوا ہے؟ ماہرہ کہتی ہے جنید تم یہاں کیسے آئے، تمہیں کس نے بتایا؟ یہ سن کر جنید گھبرا جاتا ہے، جس کے بعد جہاں آرا کہتی ہے کہ میں نے بلایا ہے جنید کو۔ یہ سن کر چونک جاتی ہے ماہرہ اور وہ کہتی ہے جہاں آرا میڈم آخر آپ کے پاس جنید کا نمبر کیسے آیا؟ جس کے بعد جہاں آرا کہتی ہے کہ میں گھر میں جب بھی کرایہ دار رکھتی ہوں نا، اس کی ساری معلومات رکھتی ہوں تاکہ آگے چل کر کوئی مجھے مسئلہ نہ ہو، آخر میں اکیلی عورت ہوں نا۔ یہ سن کر ماہرہ کو تسلی ہو جاتی ہے کہ جہاں آرا ایک اچھی عورت ہے۔ جس کے بعد جہاں آرا جب یہاں روم سے باہر آتی ہے تو وہاں پر ایک بوڑھے انکل اور ایک انٹی انہیں ویل چیئر میں لے کر جا رہی تھیں، جس کے بعد ماہرہ ان انٹی کے کندھے پر ہاتھ رکھ لیتی ہے۔ یہ دیکھ کر وہ انٹی کافی زیادہ خوش ہوتی ہیں جہاں آرا کو دیکھ کر، کیونکہ یہ جو دو بوڑھے لوگ تھے یہ کوئی اور نہیں بلکہ یہ جہاں آرا کے سگے ماں باپ ہیں۔ جس کے بعد اس کی ماں کہتی ہے جہاں آرا تم زندہ ہو، تمہارے شوہر نے تو ہمیں کہا تھا کہ تم مر گئی ہو۔ یہ سن کر جہاں آرا کہتی ہے کہ آپ کی بیٹی تو کب کی مر چکی ہے، اور یہ جو عورت آپ کے سامنے کھڑی ہے یہ کوئی اور ہی جہاں آرا ہے۔ یہ سن کر اس کی ماں کہتی ہے بیٹا تم میرے مرنے پر تو آؤ گی نا؟ تو جہاں آرا کہتی ہے کیا پتہ اماں کہ آپ کے مرنے سے پہلے میں ہی اس دنیا سے چلی جاؤں۔ یہ سن کر اس کی ماں رونے لگتی ہے۔ دوسری طرف آسیہ کے ہاتھ وہ پیسے لگ گئے تھے جو اس عاشق کو دیے گئے تھے، کیونکہ ذیشان یہی چاہتا تھا کہ پتہ لگوایا جائے کہ آخر جہاں آرا اپنے کرایہ داروں کے ساتھ کیا کرتی ہے۔ اسے جہاں آرا کے خلاف کوئی ثبوت چاہیے تھا۔ جس کے بعد آسیہ کا جو شوہر تھا وہ بھی وہاں پر آ جاتا ہے اور وہ دیکھ لیتا ہے کہ اس کی بیوی نے اس کی کمائی دیکھ لی ہے کہ آخر یہ پیسے آ کہاں سے رہے ہیں۔ وہ پوچھتی ہے آسیہ کہ یہ پیسے کہاں سے آئے ہیں۔ یہ سن کر وہ عاشق کافی زیادہ گھبرا جاتا ہے اور وہ بہانے بنانے لگتا ہے۔ تو دوستو آپ کو کیا لگ رہا ہے؟ کیا آسیہ کو پتہ چل جائے گا کہ اس کا شوہر جہاں آرا کی جاسوسی کروا رہا ہے؟ اپنی قیمتی رائے سے ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور آگاہ کیجیے گا اور ہمارے چینل ریئلٹی ریویو کو ضرور سبسکرائب بھی کر دیے گا۔ دوستو ڈرامہ سیریل موما اب کافی زیادہ دلچسپ بن چکا ہے۔ اب جیسے جیسے ڈرامہ آگے بڑھ رہا ہے تو یہ جو جہاں آرا ہے اس کا ماضی بھی دکھایا جا رہا ہے کہ اس کے ساتھ کیا کیا ہو رہا ہے، اور اس کا جو شوہر تھا وہ جیل میں سڑ رہا ہے اور اس پر قتل کرنے کا الزام لگایا گیا ہے، اور اسی وجہ سے جہاں آرا کافی زیادہ اب پریشان رہنے لگی ہے جب سے اسے پتہ چلا ہے کہ ماہرہ ماں بننے والی ہے۔ تب اسے یاد آتا ہے کہ جب اس نے یہ خوشخبری اپنے شوہر کو سنائی تھی تو اس نے اسے کتنا مارا تھا اور یہی کہا تھا کہ آخر یہ بچہ ہے کس کا، اگر لڑکا ہے تو ٹھیک ہے، اگر لڑکی ہے تو مجھے نہیں چاہیے۔ جس کے بعد اب جہاں آرا یہ جاننا چاہ رہی تھی کہ آخر یہ ماہرہ جو ہے وہ وفادار ہے اپنے شوہر جنید کے ساتھ یا نہیں۔ جس کے بعد وہ اس کے کچھ ٹیسٹ وغیرہ کرتی ہے، ایک لڑکے کو اس کے گھر بھیج کر دیکھتی ہے اور پھر پتہ چل جاتا ہے جہاں آرا کو کہ ماہرہ جنید کے علاوہ کسی اور پر بھروسہ نہیں کرتی ہے، لیکن جہاں تک بات ہے جنید کی
وہ تو آج بھی ماہرہ کے ساتھ ٹائم پاس ہی کر رہا ہے اور وہ جہاں آرا سے ملنے کی خواہشات بھی کر رہا ہے، اور اس وجہ سے جہاں آرا کو کافی زیادہ دکھ ہوتا ہے کہ آخر جنید ماہرہ کے ساتھ ایسا کیوں کر رہا ہے، اسے دھوکہ کیوں دے رہا ہے۔ ادھر ماہرہ کی طبیعت خراب ہو گئی تھی تو جہاں آرا اسے ہاسپٹل لے کر جاتی ہے اور جنید کو بھی کال کر کر وہیں بلوا لیتی ہے۔ وہاں پر جنید فوراً آ جاتا ہے اور وہ کہتا ہے، ماہرہ تم ٹھیک تو ہو، تمہیں کیا ہوا ہے؟ ماہرہ کہتی ہے، جنید تم یہاں کیسے آئے، تمہیں کس نے بتایا؟ یہ سن کر جنید گھبرا جاتا ہے، جس کے بعد جہاں آرا کہتی ہے کہ میں نے بلایا ہے جنید کو۔ یہ سن کر چونک جاتی ہے ماہرہ اور وہ کہتی ہے، جہاں آرا میڈم آخر آپ کے پاس جنید کا نمبر کیسے آیا؟ جس کے بعد جہاں آرا کہتی ہے کہ میں گھر میں جب بھی کرایہ دار رکھتی ہوں نا، اس کی ساری معلومات رکھتی ہوں تاکہ آگے چل کر کوئی مجھے مسئلہ نہ ہو، آخر میں اکیلی عورت ہوں نا۔ یہ سن کر ماہرہ کو تسلی ہو جاتی ہے کہ جہاں آرا ایک اچھی عورت ہے۔ جس کے بعد جہاں آرا جب یہاں روم سے باہر آتی ہے تو وہاں پر ایک بوڑھے انکل اور ایک انٹی انہیں ویل چیئر میں لے کر جا رہی تھیں، جس کے بعد ماہرہ ان انٹی کے کندھے پر ہاتھ رکھ لیتی ہے۔ یہ دیکھ کر وہ انٹی کافی زیادہ خوش ہوتی ہیں جہاں آرا کو دیکھ کر، کیونکہ یہ جو دو بوڑھے لوگ تھے یہ کوئی اور نہیں بلکہ یہ جہاں آرا کے سگے ماں باپ ہیں۔ جس کے بعد اس کی ماں کہتی ہے، جہاں آرا تم زندہ ہو، تمہارے شوہر نے تو ہمیں کہا تھا کہ تم مر گئی ہو۔ یہ سن کر جہاں آرا کہتی ہے کہ آپ کی بیٹی تو کب کی مر چکی ہے، اور یہ جو عورت آپ کے سامنے کھڑی ہے یہ کوئی اور ہی جہاں آرا ہے۔ یہ سن کر اس کی ماں کہتی ہے، بیٹا تم میرے مرنے پر تو آؤ گی نا؟ تو جہاں آرا کہتی ہے، کیا پتہ اماں کہ آپ کے مرنے سے پہلے میں ہی اس دنیا سے چلی جاؤں۔ یہ سن کر اس کی ماں رونے لگتی ہے۔ دوسری طرف آسیہ کے ہاتھ وہ پیسے لگ گئے تھے جو اس عاشق کو دیے گئے تھے، کیونکہ ذیشان یہی چاہتا تھا کہ پتہ لگوایا جائے کہ آخر جہاں آرا اپنے کرایہ داروں کے ساتھ کیا کرتی ہے۔ اسے جہاں آرا کے خلاف کوئی ثبوت چاہیے تھا۔ جس کے بعد آسیہ کا جو شوہر تھا وہ بھی وہاں پر آ جاتا ہے اور وہ دیکھ لیتا ہے کہ اس کی بیوی نے اس کی کمائی دیکھ لی ہے کہ آخر یہ پیسے آ کہاں سے رہے ہیں۔ وہ پوچھتی ہے آسیہ کہ یہ پیسے کہاں سے آئے ہیں۔ یہ سن کر وہ عاشق کافی زیادہ گھبرا جاتا ہے اور وہ بہانے بنانے لگتا ہے۔ تو دوستو آپ کو کیا لگ رہا ہے، کیا آسیہ کو پتہ چل جائے گا کہ اس کا شوہر جہاں آرا کی جاسوسی کروا رہا ہے؟ اپنی قیمتی رائے سے ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور آگاہ کیجیے گا اور ہمارے چینل ریئلٹی ریویو کو ضرور سبسکرائب بھی کر دیے گا۔ دوستو ڈرامہ سیریل موما اب کافی زیادہ دلچسپ بن چکا ہے۔ اب جیسے جیسے ڈرامہ آگے بڑھ رہا ہے تو یہ جو جہاں آرا ہے اس کا ماضی بھی دکھایا جا رہا ہے کہ اس کے ساتھ کیا کیا ہو رہا ہے، اور اس کا جو شوہر تھا وہ جیل میں سڑ رہا ہے اور اس پر قتل کرنے کا الزام لگایا گیا ہے، اور اسی وجہ سے جہاں آرا کافی زیادہ اب پریشان رہنے لگی ہے جب سے اسے پتہ چلا ہے کہ ماہرہ ماں بننے والی ہے۔ تب اسے یاد آتا ہے کہ جب اس نے یہ خوشخبری اپنے شوہر کو سنائی تھی تو اس نے اسے کتنا مارا تھا اور یہی کہا تھا کہ آخر یہ بچہ ہے کس کا، اگر لڑکا ہے تو ٹھیک ہے، اگر لڑکی ہے تو مجھے نہیں چاہیے۔ جس کے بعد اب جہاں آرا یہ جاننا چاہ رہی تھی کہ آخر یہ ماہرہ جو ہے وہ وفادار ہے اپنے شوہر جنید کے ساتھ یا نہیں۔
جس کے بعد وہ اس کے کچھ ٹیسٹ وغیرہ کرتی ہے، ایک لڑکے کو اس کے گھر بھیج کر دیکھتی ہے، اور پھر پتہ چل جاتا ہے جہاں آرا کو کہ ماہرہ جنید کے علاوہ کسی اور پر بھروسہ نہیں کرتی ہے، لیکن جہاں تک بات ہے جنید کی، وہ تو آج بھی ماہرہ کے ساتھ ٹائم پاس ہی کر رہا ہے، اور وہ جہاں آرا سے ملنے کی خواہشات بھی کر رہا ہے، اور اس وجہ سے جہاں آرا کو کافی زیادہ دکھ ہوتا ہے کہ آخر جنید ماہرہ کے ساتھ ایسا کیوں کر رہا ہے، اسے دھوکہ کیوں دے رہا ہے۔ ادھر ماہرہ کی طبیعت خراب ہو گئی تھی تو جہاں آرا اسے ہاسپٹل لے کر جاتی ہے اور جنید کو بھی کال کر کر وہیں بلوا لیتی ہے۔ وہاں پر جنید فوراً آ جاتا ہے اور وہ کہتا ہے، ماہرہ تم ٹھیک تو ہو، تمہیں کیا ہوا ہے؟ ماہرہ کہتی ہے، جنید تم یہاں کیسے آئے، تمہیں کس نے بتایا؟ یہ سن کر جنید گھبرا جاتا ہے، جس کے بعد جہاں آرا کہتی ہے کہ میں نے بلایا ہے جنید کو۔ یہ سن کر چونک جاتی ہے ماہرہ، اور وہ کہتی ہے، جہاں آرا میڈم، آخر آپ کے پاس جنید کا نمبر کیسے آیا؟ جس کے بعد جہاں آرا کہتی ہے کہ میں گھر میں جب بھی کرایہ دار رکھتی ہوں نا، اس کی ساری معلومات رکھتی ہوں تاکہ آگے چل کر کوئی مجھے مسئلہ نہ ہو، آخر میں اکیلی عورت ہوں نا۔ یہ سن کر ماہرہ کو تسلی ہو جاتی ہے کہ جہاں آرا ایک اچھی عورت ہے۔ جس کے بعد جہاں آرا جب یہاں روم سے باہر آتی ہے تو وہاں پر ایک بوڑھے انکل اور ایک انٹی انہیں ویل چیئر میں لے کر جا رہی تھیں، جس کے بعد ماہرہ ان انٹی کے کندھے پر ہاتھ رکھ لیتی ہے۔ یہ دیکھ کر وہ انٹی کافی زیادہ خوش ہوتی ہیں جہاں آرا کو دیکھ کر، کیونکہ یہ جو دو بوڑھے لوگ تھے یہ کوئی اور نہیں بلکہ یہ جہاں آرا کے سگے ماں باپ ہیں۔ جس کے بعد اس کی ماں کہتی ہے، جہاں آرا تم زندہ ہو، تمہارے شوہر نے تو ہمیں کہا تھا کہ تم مر گئی ہو۔ یہ سن کر جہاں آرا کہتی ہے کہ آپ کی بیٹی تو کب کی مر چکی ہے، اور یہ جو عورت آپ کے سامنے کھڑی ہے یہ کوئی اور ہی جہاں آرا ہے۔ یہ سن کر اس کی ماں کہتی ہے، بیٹا تم میرے مرنے پر تو آؤ گی نا؟ تو جہاں آرا کہتی ہے، کیا پتہ اماں کہ آپ کے مرنے سے پہلے میں ہی اس دنیا سے چلی جاؤں۔ یہ سن کر اس کی ماں رونے لگتی ہے۔ دوسری طرف آسیہ کے ہاتھ وہ پیسے لگ گئے تھے جو اس عاشق کو دیے گئے تھے، کیونکہ ذیشان یہی چاہتا تھا کہ پتہ لگوایا جائے کہ آخر جہاں آرا اپنے کرایہ داروں کے ساتھ کیا کرتی ہے۔ اسے جہاں آرا کے خلاف کوئی ثبوت چاہیے تھا۔ جس کے بعد آسیہ کا جو شوہر تھا وہ بھی وہاں پر آ جاتا ہے، اور وہ دیکھ لیتا ہے کہ اس کی بیوی نے اس کی کمائی دیکھ لی ہے کہ آخر یہ پیسے آ کہاں سے رہے ہیں۔ وہ پوچھتی ہے آسیہ کہ یہ پیسے کہاں سے آئے ہیں۔ یہ سن کر وہ عاشق کافی زیادہ گھبرا جاتا ہے اور وہ بہانے بنانے لگتا ہے۔ تو دوستو، آپ کو کیا لگ رہا ہے، کیا آسیہ کو پتہ چل جائے گا کہ اس کا شوہر جہاں آرا کی جاسوسی کروا رہا ہے؟ اپنی قیمتی رائے سے ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور آگاہ کیجیے گا، اور ہمارے چینل ریئلٹی ریویو کو ضرور سبسکرائب بھی کر دیے گا۔